اگر میں اس کو ایسے کہوں کہ وقت گزر جاتا ہے اور آپ انتظار کرتے رہ جاتے ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ جیسے جب پرندہ زندہ ہوتا ہے تو وہ چونٹیوں کو کھاتا ہے، اور جب وہی پرندہ مر جاتا ہے تو چونٹیاں اس کو کھاتی ہیں۔ ایک درخت 1,00,000 ماچسیں بنا سکتا ہے، اور ایک ماچس 1,00,000 درختوں کو جلا سکتی ہے۔ انسان اس زمین سے رزق لیتا ہے، اور اس کے مرنے کے بعد یہ زمین اسے اپنا رزق بنا لیتی ہے۔ اس بدلتے دور میں یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں نہیں ہیں، اور نہ ہی یہ وقت آپ کے لیے ٹھہر جائے گا۔ اسی لیے اچھے لمحات میں بھی آپ دوسروں کا خیال رکھیں اور دوسروں سے اچھا برتاؤ کریں، اور برے حالات میں بھی اللہ پر کامل یقین کریں، اپنے آپ پر یقین کریں اور نا امید نہیں ہوں۔ کہ ایک واقعہ ہے، اسوان کا ایک شخص تھا، اسوان شہر ہے، اس کا ایک شخص تھا، وہ دسترخوان پر اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا تھا، دسترخوان پر بے تعداد نعمتیں موجود تھیں۔ ایک مرتبہ ایک فقیر کی آواز بلند ہوئی، اس نے کہا کہ اللہ کے نام پہ مجھے کھانے کے لیے دے دو، میں بہت بھوکا ہوں۔ اس شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس ساری نعمتوں کو اس کی جھولی میں دے دو۔ جیسے ہی وہ فقیر کے پاس گئی ہے، اس کو سارا کھانا دیا ہے، کتنے میں اس نے رونا شروع کر دیا۔ شوہر پریشان ہو گیا، کہنے لگا کہ کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے، تم اس فقیر کو دیکھ کے ایسے رونے لگی۔ کہا کہ یہ جو فقیر ہے یہ چند سال پہلے اس شہر کا بہت امیر شخص تھا، اور یہ کوٹھی اسی کی تھی، یہ اس کوٹھی کا مالک تھا، اور یہاں تک کہ یہ میرا سابق شوہر بھی تھا۔ لیکن ایک مرتبہ اسی طرح دسترخوان پہ بیٹھا ہوا تھا میرے ساتھ، اور ایک فقیر نے صدا لگائی تھی کہ میں 2 دن سے بھوکا ہوں اور مجھے کھانے کے لیے چاہیے۔ لیکن اس نے کیا کیا، اس نے دینے کے بجائے اس فقیر کو اتنا مارا کہ وہ لہو لہان ہو گیا۔ اتنے میں جب وہ یہ بیان کرتی ہے اور کہتی ہے کہ کچھ عرصے بعد اس کی ساری مال اس سے چھن گئی، اس کا یہ کوٹھی اس سے ہاتھوں سے چلی گئی، اور وہ اتنا غریب ہو گیا کہ اس نے مجھے بھی طلاق دے دی، اور پھر کچھ عرصے بعد آپ نے مجھ سے شادی کر لی۔ اتنے میں وہ شوہر بولتا ہے کہ میں کیا تمہیں اس سے زیادہ تعجب والی بات بتاؤں؟ وہ بیوی بولتی ہے کہ جی بتائیے کیا بات ہے۔ کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جو اس فقیر نے جس فقیر کو مارا تھا وہ کوئی اور نہیں، وہ میں ہی تھا۔ یعنی یہاں پر اتنا عجیب نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک مالدار شخص تھا، اس کے پاس اس کی اللہ تعالیٰ نے اس سے اس کی مال چھین لی، اس کا کوٹھی چھین لی، اور یہاں تک کہ اس کی بیوی چھین کر اس شخص کو دے دیا جو اس کے در پر چند دن پہلے فقیر بن کر آیا تھا۔ اور پھر اتنا ہی نہیں اللہ نے کیا، بلکہ اس شخص کو واپس فقیر بنا کر اس کے در پر بھیج دیا کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ قدرت رکھتا ہے۔ ایسے عبرتناک واقعے بہت سے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ انسان اس سے عبرت حاصل کرے۔ آج کل کے دور میں ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم اپنے اچھے حالات میں یہ بھول بیٹھتے ہیں کہ وقت گزر جائے گا اور وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ ہم اچھے حالات میں اللہ کو بھول بیٹھتے ہیں اور اپنی نعمتوں کے ہوس میں اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے سگے رشتہ داروں کو بھی بھول بیٹھتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ وہ آپ سے کمتر ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہوتا، یا صرف اس وجہ سے کہ ان کے پاس نعمتیں کم ہیں اور آپ کے پاس نعمتیں زیادہ آ گئی ہیں۔ لیکن جیسے ہی آپ برے حالات میں آ جاتے ہیں، اور یہ برے حالات میں آپ ہی کی وجہ سے اگر آپ آئیں، مثال کے طور پہ کہ اگر آپ نے بزنس میں ایسا کوئی ڈیل کر لی ہے جس سے آپ کو نقصان پہنچا ہے، یا کوئی آپ نے ایسی چیز کر لی ہے جس سے اللہ ناخوش ہو کر اس نے آپ سے تمام نعمتیں چھین لی ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے بجائے اپنی غلطی کو سدھارنے کے بجائے اللہ کو ہی سنانے لگتے ہیں، اور اللہ سے اپنی عبادات کا جواب لینے لگتے ہیں۔ یہ شخص کی ایک فطری عادت ہے، اور پھر کیا کرتا ہے کہ اللہ سے جواب لینے لگتا ہے، اور رشتہ داروں کو جن کو وہ پوچھتا نہیں تھا اور ان کے ساتھ بیٹھتا نہیں تھا کہ میری امیج خراب ہو جائے گی، انہیں رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھ کے اپنا دکھ درد بیان کرتا ہے۔ لیکن اگر یہ انسان سمجھ لے کہ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی، تو وہ اپنے اچھے حالات میں لوگوں سے اچھا رویہ ہی رکھے اور پروردگار کا شکر ادا کرتا رہے، اور برے حالات میں بھی اللہ کے اوپر یقین رکھے گا، اور برے حالات میں اپنے آپ پر یقین رکھتے ہوئے محنت کرے گا، کیونکہ قرآن پاک میں بھی ہے کہ انسان کو وہی ملتا ہے
جس کی وہ کوشش و محنت کرتا ہے۔ بہت خوبصورت جملہ ہے کہ منزل ملے نہ ملے یہ تو مقدر کی بات ہے، منزل ملے نہ ملے یہ تو مقدر کی بات ہے، آپ کوشش بھی نہ کریں یہ تو غلط بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کوشش سے اپنے حالات کو بدلنا ہے۔ اگر آپ کے حالات برے ہیں تو آپ کو اپنے اوپر یقین ہونا چاہیے کہ اس کوششوں کے کرنے کے بعد آپ اپنے حالات کو بہتر بنا سکتے ہیں اور بہتر سے بہترین تک جا سکتے ہیں۔ لیکن بس ایک بات یاد رکھنا ہے کہ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ اگر آپ بہترین اپنے حالات میں یہ بات سوچ لیں تو آپ کبھی بھی زیادہ خوش ہو کر مغرور نہیں ہوں گے، اور برے حالات میں یہ سوچ لیں تو کبھی بھی ہمت نہیں ہاریں گے۔ جیسا کہ ایک بادشاہ تھا ملک کا، اس نے ایک مرتبہ کیا کیا کہ تمام دانشوروں مفکروں کو جمع کیا اور کہا کہ مجھے ایک جملہ ایسا دو یا مشورہ ایسا لکھ کے دو کہ جس کو میں ہر صورتحال میں جب بھی دیکھوں میری مدد ہو جائے۔ تمام دانشور و مفکر پریشان ہو گئے، لیکن ایک مفکر نے ایک لفافے میں کچھ لکھ کے دیا اور کہا کہ اس وقت تک لفافہ نہ کھولنا جب تک کہ تمہیں کوئی مشورے کی تلاش نہ ہو یا تمہیں مدد نہ چاہیے ہو۔ اس نے وہ لفافہ سنبھال کے اپنے پاس رکھ لیتا ہے بادشاہ۔ کچھ عرصے بعد اس بادشاہ کا جو دشمن ہوتا ہے وہ اس ملک پر حملہ کر لیتا ہے اور اس کی جو حکومت ہوتی ہے بادشاہ کی وہ الٹ پلٹ کر دیتا ہے۔ وہ بادشاہ اپنی جان بچا کر جنگل میں جاتا ہے اور ایک غار میں چھپ جاتا ہے۔ اب وہ پریشان بیٹھا ہے، اپنی موت کا سوچتا ہے، کبھی اپنی زندگی کا سوچتا ہے کہ اتنے میں اس کو وہ بات یاد آتی ہے کہ یہ لفافہ بہت قیمتی ہے، اس کو تب کھولنا جب تمہیں مدد کی یا مشورے کی ضرورت ہو۔ وہ لفافہ اس کی جیب میں ہوتا ہے، وہ جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے اور لفافے کو کھولتا ہے۔ اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اتنے میں وہ دیکھتا ہے اور 2 منٹ کے لیے وہ پریشان ہو جاتا ہے اور وہ اس مفکر پر غصہ کرنے لگتا ہے کہ یہ کیا مذاق کی بات ہے، یہ مشورہ کہاں سے ہے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ لیکن جب وہ 3 سے 4 بار وہ جملے کو پڑھتا ہے نا تو اچانک سے مسکراتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، اس میں ہمت آتی ہے اور وہ اپنی فوج کو واپس جمع کرتا ہے اور دشمن سے لڑتا ہے۔ اب وہ دشمن سے لڑتا ہے اور لڑ کے وہ جیت جاتا ہے، اور جب جیت کر ملک میں واپس لوٹتا ہے تو تمام لوگ اس کا استقبال کرتے ہیں، اس کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں اس کے دماغ میں آتا ہے کہ یہ لوگ تو میری تعریف کرنے لگے ہیں، میں نے ایسا کام کیا ہے جو کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا، میں اتنا بہادر ہوں کہ آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا۔ وہ جیسے ہی مغرور ہونے لگتا ہے، غرور میں آنے لگتا ہے کہ اتنے میں اس کے ذہن میں وہی جملہ واپس آتا ہے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ جیسے ہی وہ یہ جملے کو اپنے ذہن میں لاتا ہے، اس کے کچھ لمحے بعد ہی اس کا سارا تکبر، اس کا سارا فخر و غرور 1 منٹ میں ختم ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر آپ لوگ دیکھیں تو کیا آپ لوگ بھی بادشاہ کی طرح ایسے تو نہیں کہ اپنی پریشانیوں سے ڈر رہے ہیں، اپنی پریشانیوں سے چھپ کر آپ اس کا سامنا نہیں کر پا رہے ہیں اور آپ لوگ یہ بھول بیٹھے ہیں، آپ لوگ کو پتہ ہے لیکن آپ لوگ یاد نہیں کر رہے ہیں کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا تاکہ آپ کھڑے ہوں اور اس پریشانیوں سے لڑ کر مقابلہ کریں اور آپ میں ہمت آئے، لیکن آپ یہ سب بھول بیٹھے ہیں، یا کہیں آپ اس بادشاہ کی طرح اتنے مغرور تو نہیں ہو گئے ہیں کہ آپ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ آپ سے زیادہ کوئی اس دنیا میں قابل نہیں ہے، آپ سے زیادہ اس دنیا میں کوئی امیر نہیں ہے، تو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ یاد رکھیں کہ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ اس کی بہترین مثال میں اسلام کی تاریخ سے دوں تو جب دربار شام تھا اور حاکم شام بیٹھا تھا اور اس نے جب بی بی زینب بنت علی کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ اے علی کی بیٹی، خدا نے تجھے رسوا کیا، تیرے بیٹے مارے گئے، تیرا بھائی شہید ہو گیا اور تجھے بازاروں میں پھرایا گیا، تو تاریخ لکھتی ہے بی بی کے جملے کہ بی بی فرما رہی ہیں کہ اے حاکم شام، تو ابھی غرور میں ہے کہ تیرا ہی تاج ہے، تیرا ہی تخت ہے، تیرا ہی محل ہے اور تیرے ہی سپاہیوں کے ہاتھوں میں ہتھیار ہیں اور ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ بس ایک یاد رکھ کہ کچھ عرصے بعد یہی شہر شام ہوگا اور یہ تمہارا نام نہ ہوگا، یہی محل ہوگا اور تیرا نام نہیں ہوگا، یہ شہر علی کی بیٹی کے نام سے جانا جائے گا۔ اور ایک تاریخ جملہ لکھتی ہے کہ وہ بولتی ہیں، وہ فرما رہی ہیں کہ تو یہ کہتا ہے کہ حسین کو تو نے شہید کیا، میرے حسین کو دنیا یاد کرے گی۔ اور بہت ہی خوبصورت جملہ کہ تو یہ کہتا ہے کہ خدا نے مجھے رسوا کیا، مجھے اس میں خدا
کی خوبصورتی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ کیسے بی بی نے فرمایا ہے، اور ہم ان کے چاہنے والے، ہم ان کے ماننے والے ہیں، کہ کس طریقے سے ہمیں اپنی زندگیوں میں یہ یاد رکھنا ہے کہ وقت گزرنے میں دیر نہیں لگتی ہے، اور کس طریقے سے اہل بیت نے اپنی پریشانیوں میں ڈٹ کر سامنا کیا ہے، رسول خدا نے پریشانیوں میں ڈٹ کر سامنا کیا ہے، اور ان کی پریشانیوں میں اور ہماری پریشانیوں میں تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ پھر بھی ہم اتنی سی پریشانیاں آتے ہی ڈر جاتے ہیں، اتنی سی پریشانیاں آتے ہی اپنے یقین کو کھو بیٹھتے ہیں، اللہ پر یقین نہیں رکھتے، اپنے آپ پر یقین نہیں رکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اور برے حالات میں بھی یہ یاد رکھیں کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ آپ برے حالات میں رہیں گے جب تک آپ کوشش نہیں کریں گے۔ آپ کوشش کریں گے تو آپ کے حالات بدلیں گے۔ کہ بس آخری چند جملے پیش کروں کہ یہی وقت ہے، یہی وقت ہے، یہی وقت ہے، یہی وقت ہے، راستے کھلے ہیں، راستے کھلے ہیں، چراغ روشن ہیں، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے۔ اس سے پہلے قلم خشک ہو جائے اور اعمال نامے لپیٹ دیے جائیں۔ کچھ کر لیں، کچھ کر لیں، کیونکہ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔